کوئی مرشد میرے نبی کے اس صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے ایک لمحہ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی ایمان کی حالت میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی ہو۔ صحابہ کرام وہ گروہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون کا خطاب دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کل وعد اللہ الحسنى کا لقب دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون کہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الفائزون کہا۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک حزب اللہ کہا۔ سامعین محترم، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، بس جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ جب صحابہ ہدایت یافتہ جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی ہدایت پائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کا معیار ایمان ہے، اور ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحاب پیغمبر کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم صاحب ایمان بننا چاہتے ہو، آمنو بمثل ما آمنتم بہ، پوری انسانیت کو بتا دو میں نے ایمان کا معیار اصحاب پیغمبر کو قرار دیا ہے۔ اب جس کا ایمان صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کا کلمہ صحابہ جیسا ہوگا وہ ہدایت پائے گا، جس کی نماز صحابہ جیسی ہوگی وہ ہدایت پائے گا، اور اس ہدایت کے بدلے میں اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کیونکہ جب صحابہ مفلحون جو تابعدار ہوگا وہ بھی مفلحون، جب صحابہ فائزون جو تابعدار ہوگا وہ بھی فائزون، جب صحابہ متقون جو تابعدار ہوگا وہ بھی متقون، جب صحابہ راشدون جو تابعدار ہوگا وہ بھی راشدون۔ کیونکہ جب صحابہ اخلاق و اعمال، انداز و کردار صحابہ کا پسندیدہ ہے، پھر جو صحابہ کا وفادار بن جائے گا، صحابہ کا حبدار بن جائے گا، وہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو تمام روابط و تعلقات ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں صحابہ امت اور نبوت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اس پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو امت کا رشتہ نبوت سے کٹ جاتا ہے، پھر نہ قرآن محفوظ رہتا ہے، نہ کلمہ محفوظ رہتا ہے، نہ نماز محفوظ رہتی ہے، نہ اذان محفوظ رہتی ہے۔ کیونکہ اس لیے جب صحابہ نے ہم تک قرآن پہنچایا، صحابہ ہیں تو قرآن ہے، صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو حدیث ہے، صحابہ ہیں تو کلمہ محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو نماز محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو اذان محفوظ ہے، صحابہ ہیں تو روزہ کے احکام باقی ہے، صحابہ ہیں تو اسلام کی کرنیں محفوظ ہیں۔ اگر صحابہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک دین پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک حدیث پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک نماز پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک اذان پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک زکوٰۃ کے احکام پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک حج کے احکام پہنچانے والے صحابہ ہیں، ہم تک پیغمبر کی ساری تعلیمات پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ نبوت اور امت کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اس پل کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، جس طرح دو علاقوں، دو شہروں، دو ملکوں کے درمیان روابط ختم ہو جایا کرتے ہیں، اسی طرح اگر صحابہ والے پل کو
جاتا ہے، لیکن آج کفر اس صحابہ والے پل کو گرا کر امت کا رشتہ نبوت سے کٹانے میں مصروف ہے، لیکن انشاءاللہ علماء حق ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا اس صحابہ والے پل کی حفاظت کرتے ہوئے علماء دیوبند کی فکر اور نظر کو معیار بنا کر یہ اعلان کر دیا جائے کہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ان کی شان میں کسی قسم کی بھی بے ادبی اور گستاخی ہمیں قبول نہیں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، ارے شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔